اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا صدق اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا۔ سورۃ المرسلات جو ہے یہ مکی ہے اور 50 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ والمرسلات شب جن میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب سعادت میں تھے، یعنی حضور کے ساتھ میں تھے، جب مینا کے غار پہنچے۔ مینا کی غار میں پہنچے۔ مینا وہی ہے جہاں سے حاجی عرفات کے لیے نکلتا ہے، جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، 3 دن تک حاجی کو وہاں پر رکنا پڑتا ہے۔ جب مینا کی غار میں پہنچے والمرسلات نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر کوئی غار رہا ہوگا اس زمانے میں۔ سرکار جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ ہم حضور سے اس کو پڑھتے تھے اور حضور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہی بات کہ اچانک ایک سانپ بڑی تیزی سے کودا ادھر سے، ہمارے سامنے سے۔ ظاہر سی بات ہے مینا تو آج بھی ویران ہے، مطلب وہاں کوئی آبادی تو بس نہیں سکتی، کبھی نہ بسنے دے گی، کیونکہ وہ مقام ایام حج میں جو جہاں جہاں حاجی رکتے ہیں وہ جگہ ہے۔ تو اس وقت تو مینا کا اور عالم کیا رہا ہوگا۔ سانپ کا نکلنا اچانک، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ فرماتے ہیں کہ سانپ کودا، ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے، سانپ بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی برائی سے بچ گئے اور وہ تمہاری برائی سے بچ گیا۔ تم اس کی برائی سے بچ گئے اور وہ، مطلب تمہاری مار سے وہ بچ گیا اور اس کے کاٹنے سے تم بچ گئے۔ تمہاری برائی سے وہ بچا اور اس کی برائی سے تم بچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سانپ جو ہے جنات میں سے تھا۔ جنات بھلے ہی سانپ کی شکل میں مارنے والے کے لیے خطرہ ہے نا، سانپ کو تو مارنے کا حکم ہے، مگر سانپ اگر جنات کی شکل میں ہے تو ہو سکتا ہے وہ تکلیف بھی پہنچا دے۔ سانپ کو مار سکتے ہیں، وہ جنات کی شکل میں ہو چاہے کسی شکل میں ہو، اس کو مارنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا کوئی نقصان پہنچتا بھی نہیں، مگر کوئی سانپ ہو سکتا ہے پہنچا دے تکلیف سے۔ حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ خیر ہم لوگ بھی حاضر ہوئے مگر اس کی زیارت نہیں کر پائے، اتنی معلومات نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے غار آج بھی وہ غار مرسلات کے نام سے مشہور ہو، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں۔ والناشرات نشرا، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں۔ فالفارقات فرقا، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا
تم وعدہ دیے جاتے وہ ضرور ہونی ہے۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ یہاں پر ہواؤں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں فرشتوں کی قسم یاد ہے، کسی نے کہا کہ یہاں پر جو قرآن پاک کی قسم یاد فرمائی گئی ہے۔ تو اگر ہواؤں کی قسم اللہ یاد فرما رہا تو ہوا قسم ان ہواؤں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہے، قسم ان ہواؤں کی جو زور سے جھونکا دیتی ہے۔ ہوا دو طرح کی چلتی ہے، ایک تو بڑا ہوا چلتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اور ایک ہوا ہو کہ اگر بہت تیز چل جائے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں تکلیف والی ہوا زور سے چلی تھی دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، پھر ابھار کر اٹھانے والی، یعنی کفار و مشرکین کے لیے عذاب کی شکل میں جو ہوا چلائی گئی اس کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے کہ اس نے الٹ پلٹ کر دیا، زمین تک پلٹ پلٹ داری، پیڑ پودے سب اکھڑ گئے ان ہواؤں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، پھر حق اور ناحق کو خوب جدا کرنے والی ہیں۔ اس سے مراد قرآن شریف کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیت حق اور ناحق کو جدا کر دیتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں۔ ایک ذمہ دار آدمی کے لیے جب اس قسم کی ہوائیں، بھیانک اکھاڑنے والی ہوائیں، پیڑوں کو اکھاڑ دے، مکانوں کو گرا دے، جب اس قسم کی ہوائیں چلتی ہیں تو ایک سچا مسلمان اس وقت کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں توبہ، ذکر خدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے، اب تو اتنی برسات بھی نہیں ہوتی، بہت تیز جب آندھی چلتی تھی اور برسات شروع ہو جاتی تھی تو اذان پکاری جاتی تھی، اور اذان پکارنا بھی چاہیے۔ تو یہ جب یہ بھیانک قسم کی ہوا چلتی تو آٹومیٹک ان ہواؤں سے دل میں ذکر خدا کا القاء ہوا کرتا ہے، یہ کہنا ہے۔ اور اب یہ فرمایا انما توعدون لواقع، کافر جو ہے قیامت کا انکار کرتے تھے، فرمایا بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور ہونی ہے۔ جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں، یعنی تاروں کا نور ختم کر دیا جائے۔ تاروں میں نور ہے اس لیے روشنی رہتی رات میں بھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رکھنے پڑ جائیں، جگہ جگہ سے آسمان جب ٹوٹے گا اس کی بات ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں، پہاڑ مٹی اور دھول کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آ جائے، یعنی بروز قیامت رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرمائے گا، حاضر بارگاہ ہوں گے، یا تو ان انبیاء و مرسلین سے سوال ہوگا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا یا نہیں، یا پھر یہ ہوگا کہ تم نے جو دین کا کام کیا ہے آج اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، روز فیصلے کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب علیہ السلام کے صدقے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب جو آخر میں بیان ہوا یہ قیامت کا بیان ہوا، اور قیامت کا انکار کرنے والوں کا بیان ہے۔